बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें गफलत या साजिश। तरक्याती काम ठप, जिम्मेदार कौन? कौम के अरबों रुपए तरक्की पर इस्तेमाल ना हुए। डेवलपमेंट प्रोग्राम कागजात में दब गया। 304 अरब में से 1 रुपया जारी ना हुआ। मंसूबे के 52 PC मंजूर हो चुके। PND और महकमा खजाना ने फंड जारी ना किए। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में सीवरेज निकासियात के मंसूबे अधूरे। शहरी सहूलियात के मंसूबे ताखीर का शिकार। सीवरेज, नकासियात, पार्क्स, सड़कों और बल्दियाती सहूलतों के बड़े मंसूबे अधूरे रह गए। डेवलपमेंट प्रोग्राम कागजात में दब गया। पेशरफ्त जीरो रही। 304 अरब में से 1 रुपया भी जारी ना किया गया। मंसूबे के 52 PC1 मंजूर हो चुके, लेकिन फंड्स जारी ना किए गए। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम 2025-26 इस मंसूबे के लिए 25 अरब रुपए की सालाना मुख्तस रकम रखी गई थी। ताहम जराये के मुताबिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से कोई फंड रिलीज नहीं हुआ। तरक्याती अमल में ताखीर से शहरी सहूलतों पर बराह रास्त असर पड़ने के साथ साथ मंसूबों की मजमूई लागत में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जीरो वेस्ट की जंग, नया निजाम ही वाहिद रास्ता। शहर कूड़ा करकट के अफरेज से आजाद कराने का फैसला। कचरा जमा करने के लिए रंगदार कूड़े दान का इस्तेमाल का हुक्म। पीले डब्बों में कागज पैकिंग का सामान रद्दी जमा होगी, जबकि सब्ज रंग के डिब्बों में बोतलें, कांच, लेबॉर्ट्री का जायाशुदा सामान डाला जाएगा। शहर को साफ करने का मिशन। बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, तिजारती मराकज, सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में रंगदार कूड़ेदान लगाए जाएंगे। कचरा ठिकाने लगाने का जदीद मंसूबा, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस तैयार कर लिया गया। रंगदार कूड़ेदान न लगाने की खिलाफ वर्जी पर माहौलियाती तहफ्फुज का इदारा कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। पीले रंग के डब्बों में कागज, पैकिंग का सामान और रद्दी जमा की जाएगी। सब्ज रंग के डब्बों में बोतलें, कांच के टुकड़े, लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाला जाया शुदा सामान डाला जाएगा। सुरमई रंग के डब्बों में फलों के छिलके, जाया शुदा खाना, पत्ते और गली सड़ी सब्जियां फेंकी जाएंगी। लाल रंग के कचरे के डब्बे लोहे और दीगर धाती कूड़े के लिए इस्तेमाल होंगे। ऑरेंज डब्बे प्लास्टिक वेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वाज़े रहे कि पहले मरहले में गुज़िश्ता साल सितंबर में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस पंजाब भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में नाफिज करने की मंजूरी दी गई थी। लाहौर माहौलियाती तबाही के दहाने पर फजा में जहर आलूद ज़रात की आमेजिश। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। शरह 394 रिकॉर्ड की गई। कैंट में 737, सेक्रेटेरिएट 647 शरह रिकॉर्ड की गई। शहर का पारा 22 डिग्री रहा, जबकि दिसंबर के दूसरे हफ्ते बारिश का इम्कान है। शहर में फजाई आलूदगी की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। सुबह के औकात में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। शहर भर में आलूदगी की मजमूई शरह 304 रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शरह 700 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल सिविल सेक्रेटेरिएट के इलाके में देखी गई, जहां AQI 760 तक पहुंच गया। कैंट में AQ लेवल 672, गुलबर्ग 2 में शरह 523, जौहर टाउन में आलूदगी की शरह 474 रिकॉर्ड की गई। इकबाल टाउन 424, बेदिया रोड 406, बरकी रोड 403, DHA फेज 5 270, अस्करी 10 आलूदगी की शरह 208 रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम सर्द और खुश्क, जबकि फजाई आलूदगी में इजाफा देखा जाएगा। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में मगरबी हवाओं के बाइस दर्जा हरारत 1 से 2 डिग्री गिरने और बारिश का इम्कान मौजूद है। बढ़ती स्मोक से नाक, कान और गले की बीमारियां तेजी से बढ़ने लगी। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत की है। माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सर्दी में भी डेंगू मच्छर के डंग बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों से मच्छर के डसे 14 मरीजों की तस्दीक हुई। रिश्तर जोन में डेंगू के 6 नए मरीजों की तस्दीक हुई। शालामार जोन में 3, सुमनाबाद से 2 नए मरीज सामने आए। अलामा इकबाल, गुलबर्ग और रावी जोन में भी मरीज रिपोर्ट हुए। सर्दी में भी डेंगू मच्छर के डंग बरकरार हैं। शहर में डेंगू बुखार के 14 नए मरीजों की तस्दीक की गई। निश्तर जोन में डेंगू बुखार के 6 नए मरीजों की तस्दीक हुई। शालामार जोन में डेंगू बुखार के 3 नए मरीज रिपोर्ट हुए। समनाबाद जोन में डेंगू बुखार के 2 नए मरीजों की तस्दीक की गई। अलामा इकबाल, गुलबर्ग और रावी जोन में डेंगू बुखार का एक मरीज रिपोर्ट हुआ। अब हर शहरी का मोबाइल कैमरा सेफ सिटी का कैमरा बन सकेगा। शहरी संगीन वाकयात के वीडियो शाहिद सेफ सिटी से फौरी शेयर कर सकेंगे। पब्लिक सेफ्टी ऐप में नया जदीद कॉन्टेक्ट टू PSCA फीचर शामिल है। मोबाइल का लाइव कैमरा सेफ सिटी कंट्रोल रूम से मुंसलिक हो जाएगा। अब हर शहरी का मोबाइल फोन कैमरा सेफ सिटी का कैमरा बन सकेगा। शहरी संगीन वाकयात के वीडियो शवाहिद सेफ सिटी से फौरी शेयर कर सकेंगे। सेफ सिटी की पब्लिक सेफ्टी ऐप में नया जदीद कनेक्ट टू PSCA फीचर शामिल कर दिया गया।
कनेक्ट टू PSCA फीचर से मोबाइल कैमरे को बराह रास्त सेफ सिटी से मुंसलिक किया जा सकेगा। सेफ सिटी ऑफिसर इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 कॉल पर शहरी को फौरी लाइव फीड लिंक भेजेगा। लिंक ओपन करते ही मोबाइल का लाइव कैमरा सेफ सिटी कंट्रोल रूम से मुंसलिक हो जाएगा। शहरी के मोबाइल कैमरे की मदद से मौके वारदात की असल सूरत हाल देखकर फौरी इमदाद फराहम की जाएगी। यह सर्विस सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल के लिए है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का दौरा, NCA के क़याम की 150 साला तकरीबात में शिरकत। मोहसिन नकवी ने नायाब किताब घर का विजिट भी किया। पेंटिंग्स और फनपारों की नुमाइश देखी। सादिकीन और दिगर नामवर आर्टिस्टों के कुरानी आयात की खताती के फ़न को सराहा। वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन भी NC आए। वाइस चांसलर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी ने तरक्याती कामों से मुतल्लिक आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के क़याम की 150 साला तकरीबात में शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी NCA के नायाब किताब घर भी गए, पेंटिंग्स और फनपारों की नुमाइश देखी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने तजरीदी आर्ट समेत सादिकीन और दीगर नामवर फनकारों की कुरानी आयात पर मुश्तमिल खताती के फन को बेहद सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने माजी के मारूफ आर्टिस्टों के फनपारों और पेंटिंग्स की तारीफ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, NCA ने फनून लतीफा के फरोग में हमेशा अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने 150 साला तकरीबात के कामयाब इनेकाद पर वाइस चांसलर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी को मुबारकबाद दी। वाइस चांसलर ने वज़ीर दाखिला को तकरीबात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी। रमजान निगहबान पैकेज पर 35 अरब रुपए खर्च होंगे। प्लान मंजूरी के लिए वज़ीर आला के पास भिजवाया जाएगा। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद महकमे खजाना फंड्स जारी करेगा। हुकूमत पंजाब ने गुज़श्ता साल रमजान निगहबान पैकेज पर 30 अरब रुपए खर्च किए थे। पंजाब हुकूमत ने रमजान निगहबान पैकेज की तैयारी शुरू कर दी। रवा बरस रमजान निगहबान पैकेज के बजट में इजाफा किया जाएगा। हुकूमत रमजान निगहबान पैकेज पर 35 अरब रुपए खर्च करेगी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल ने रमजान निगहबान पैकेज का प्लान तैयार कर लिया। रमजान निगहबान पैकेज के प्लान को हतमी शक्ल देकर मंजूरी के लिए वजीर आला को भिजवाया जाएगा। वजीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद प्लान के लिए महकमा खजाना फंड्स जारी करेगा। डॉक्टर किरण खुर्शीद का कहना है कि रमजान निगहबान पैकेज का मकसद मुस्तहिक अफराद को रमजानुल मुबारक में रिलीफ देना है। याद रहे कि हुकूमत पंजाब ने गुज़िश्ता साल रमजान निगहबान पैकेज पर 30 अरब रुपए खर्च किए थे। शहर में गिरां फरोश बेलगाम, कम आमदन वाले तबके के लिए एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। शहर में दूध, दही और गोश्त सरकारी कीमतों पर दस्तयाब नहीं। चीनी 190 से 195 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। मटन 2600 से 2700 रुपए किलो तक जा पहुंचा। मयारी आटे के निर्ख भी पहुंच से दूर हो गए। शहर में गिरा फरोशों का राज, जिलाई इंतजामिया बेबस। गोश्त, चीनी, आटा, दूध, दही, सब्जियां, फल कुछ भी सरकारी निर्खों में दस्तयाब नहीं। दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। बाजारों में मयारी आटे के निर्ख आसमान पर हैं। चीनी भी मनमानी कीमत पर फरोख्त की जा रही है। चीनी की सरकारी कीमत 170 रुपए है और बाजारों में 190 से 195 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रही है। मटन के सरकारी निर्ख 1600 रुपए, फरोख्त 2600 से 2700 रुपए तक हो रहा है। बीफ मार्केट में 1200 से 1400 रुपए फी किलोग्राम है। शहरियों का कहना है कि कम आमदनी वाले तबके के लिए एक वक्त की हंडिया बनाना भी मुश्किल है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से गिरा फरोशी को खत्म करने और अशियाए जरूरिया की सरकारी निर्खों पर दस्तयाबी का मुतालिबा किया है। और यहाँ आपको बताएं कि काले शीशे, गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगाने वाले अफसरान और एहलकार होशियार। ट्रैफिक कवानीन के दीगर शहरियों की तरह पुलिस अफसरान और एहलकार पर भी मसावी तौर पर लागू होंगे। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस गाड़ियों से स्याह शीशे फौरी हटाने का हुक्म जारी किया है। काले शीशे, गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगाने वाले अफसरान और एहलकार होशियार। ट्रैफिक कवानीन दीगर शहरियों की तरह पुलिस अफसरान और एहलकार पर भी मसावी तौर पर लागू होंगे। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस गाड़ियों से स्याह शीशे फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। IG पंजाब ने हिदायत की है कि स्याह शीशों, बगैर नंबर प्लेट गाड़ी और मोटरसाइकिल की किसी भी खिलाफ वर्जी पर मुतलका SHOs, इंचार्ज, जली अफसरान, यूनिट्स और फॉर्मेशन सरबराहान जिम्मेदार होंगे। स्याह शीशों, बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों, मोटरसाइकिल की कानून शिकनी पर अफसरान, एहलकार और मजाज सरबराहान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। IG पंजाब ने हिदायत की है कि पुलिस अफसरान और एहलकार की सरकारी या निजी गाड़ियां मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन प्लेटों के बगैर हरगिज ना हों। एयरबस तैयारों में सॉफ्टवेयर के मसाइल पैदा हो गए। कंपनी तमाम तैयारों का सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी। हजारों तैयारे ग्राउंड कर दिए गए।
پاکستانی ایئر لائنز کے پاس بھی ایئر بس طیارے ہیں، شمسی تابکاری اثرات سے سافٹ ویئر متاثر ہونے کی شکایات۔ دنیا بھر میں ایئر بس 320 طیاروں میں سافٹ ویئر کا مسئلہ بن گیا، ہزاروں طیارے گراؤنڈ ہو گئے۔ طیارہ ساز ایئر بس کمپنی نے ایئر لائنز کو نئی ہدایت جاری کر دی۔ یورپی یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی ایاسا نے ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ پاکستان میں ایئر بس 320 طیارے کا فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ حال ہی میں ایک نیا سافٹ ویئر 104 ایئر بس نے ریلیز کیا تھا۔ نئے سافٹ ویئر میں دوران پرواز متعدد طیاروں میں مسئلہ رپورٹ ہوا۔ ترجمان ایئر بس کمپنی کے مطابق تمام ایئر لائنز پرانا سافٹ ویئر ورژن دوبارہ لوڈ کریں۔ پی آئی اے کے پاس کسی بھی جہاز میں مذکورہ سافٹ ویئر ورژن لوڈڈ نہیں۔ ایئر بس 320 طیاروں میں شمسی تابکاری اثرات سے سافٹ ویئر متاثر ہونے کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ اسی خرابی کے باعث ایئر بس کمپنی کے 6000 طیارے متاثر ہوئے ہیں۔ شہباز شریف کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ، سیشن عدالت نے سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے الزامات غلط قرار دی تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی کی عدالت میں شہباز شریف کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب ہرجانے کے دعوے کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کا بیان قلم بند کیا گیا، جس میں انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے الزامات کو جھوٹ پر مبنی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بانی نے مدعی شہباز شریف پر الزامات لگا کر ان کی کردار کشی کی کوشش کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 27ویں ترمیم اب ہوئی، میں تو 15 سال سے ترمیم کے لیے آواز اٹھا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آئین میں ترمیم کا حق صرف پارلیمنٹ کو ہے۔ اس میں کچھ بنیادی ڈھانچے باقاعدہ ہلا دیے گئے۔ بنیادی ڈھانچے کی آڑ میں ایک یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اپنی تعیناتی بھی خود کریں گے اور اپنا ریموول بھی خود کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو فنکشنلٹی تھی اس میں اپوائنٹمنٹس کا یہ 15-20 سال کا وہ جو پیریڈ گزرا، اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو بالکل انڈر دا پریشر اس کی سپائن ہی توڑ دیں۔ ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی نے سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے مزید گواہوں کو طلب کر لیا۔ کیمرہ مین خالد محمود اور محمد جمیل کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر اور عوام پروگرام۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی طلبہ و طالبات کے ساتھ سوال و جوابات کی خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف جامعات کے طلباء نے اسمبلی کی کارروائی، آئینی ترامیم، اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے آئینی کردار اور بلدیاتی نظام سمیت دیگر سوالات کیے۔ پنجاب اسمبلی کی تاریخی عمارت میں ارکان اسمبلی کی نشستوں پر براجمان یہ ارکان اسمبلی ہیں، نہ ہی اسمبلی ملازمین۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کے ساتھ مختلف جامعات کے 500 سے زائد طلبہ و طالبات کی سوال و جواب کی نشست ہوئی۔ بلدیاتی نظام بارے سوال پر اسپیکر نے کہا، مضبوط و مستقل بلدیاتی نظام کے قیام کے لیے حال ہی میں پنجاب اسمبلی نے متفقہ قرارداد منظور کی۔ صوبائی اسمبلی اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے متعلق سوال پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ بطور اسپیکر رولز آف بزنس میں ترامیم منظور کر کے ہاؤس کو بااختیار بنایا، کارروائی کی لائیو سٹریمنگ شروع کرائی، جبکہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو محکموں کی کارکردگی سے متعلق اختیارات تفویض کیے۔ We changed the laws in the very first sitting of this session and standing committees came at work. Now these standing committees can check the principles of policy, matters of policy. They can ask for the budgetary provisions. They can check the governance. They can hold accountable anyone. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے ایک سوال کے جواب میں پی ٹی آئی کے ہیلتھ انشورنس کارڈ کا بھی خوب پوسٹ مارٹم کیا۔ طلبہ کے موجودہ سیاسی صورتحال، آئینی ترامیم بارے سوال کے جواب دیے۔ اسپیکر بولے، کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے اس کے خلاف سازش تیار کی جاتی ہے اور پھر اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ Eventually اس 27th اور 26th amendment میں تو میرا یہ نقطہ تھا کہ پارلیمنٹ امپاورڈ پارلیمنٹ ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ The parliaments have the right to pass the laws which can regulate my life. I give this to parliaments. I don't give this to courts. I want the courts to interpret that. And this is not what I want. This is what the Constitution wants. This is what the right order exactly demands. اسپیکر ملک محمد احمد خان نے 2 گھنٹے 30 منٹ تک طلبہ کے تند و تیز سوالات کے جواب دیے، جبکہ آئندہ بھی اس پروگرام کو جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، لاہور چیمبر کی سیاست میں ہلچل کا سلسلہ جاری۔ پیاف میں برانتھر روڈ کے تاجران کی شمولیت کا اعلان۔ برانتھر روڈ کے تاجران کی کثیر تعداد نے پیاف میاں انجم نثار گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ پیاف آفس گلبرگ میں منعقدہ تقریب میں صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل، پیٹرن ان چیف پیاف میاں انجم نثار، سابق صدر محمد علی میاں، وائس چیئرمین پیاف طاہر منظور چودھری، رانا ندیم، ذیشان سہیل ملک، رانا نثار، عمر سرفراز اور دیگر شریک ہوئے۔ براندرتھ روڈ کے تاجران صدر حسن سینٹر علی اقبال چودھری، چیئرمین ٹیکسٹائل ٹریڈرز ایسوسی ایشن ساجد حسین پیاف میں شامل ہو گئے۔ صدر انجمن تاجران براندرتھ روڈ عظیم کھربینڈا شیخ جاوید، صدر سٹی ٹریڈرز ایسوسی ایشن شیخ فیاض احمد، فیاض خالد، فیضان خالد، رانا اکرم، علی حفیظ پیاف میں شامل ہوئے۔ جہاں تک دیکھیں پیاف کا تعلق ہے کہ یہ ایک آرگنائزیشن جو ہے 1997 سے چل رہی ہے، اور بیسک ہمارا مینڈیٹ اور ہماری ذمہ داری جو ہم نے اپنے طور پر اپنے لی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ اس میں ٹریڈ ہے، اس میں انڈسٹری ہے، اس میں سروس سیکٹر ہے، تو یہ سارے تینوں شعبے جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ براندر روڈ پہ تو ہے ہی سارا، جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کی جو شاہ رگ ہے، وہ چھوٹی ہو بڑی انڈسٹری ہو، ٹیکسٹائل ہو، لیدر ہو، کوئی بھی انڈسٹری ہو، اس کا تعلق تو براندر روڈ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی ریفرنس سے نہ صرف براندر روڈ کے جو اپنے ووٹرز ہیں ان کی اسٹرینتھ ہے، بلکہ آپ کے ساتھ جو ملکہ انڈسٹریز جو آپ کے کلائنٹس بھی ہیں ان کو بھی آپ کے ذریعے رابطہ ہو سکتا ہے۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ لاہور چیمبر نے تاجران کے مسائل کے حل، تجارت اور صنعت کو فروغ دینے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ ہم ملکی معیشت کو بحال کرا کر ہی دم لیں گے۔ جس قسم کی یہ ریفارمز ٹیکسیشن میں ہوئی ہیں وہ میرے خیال میں کمپیٹیبل نہیں ہے ہمارے بزنس ماڈل کے ساتھ۔ جس طرح ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہمیں لے جایا جا رہا ہے، ڈیجیٹل انوائس، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے پورا ایک پروسیس تھا جو گورنمنٹ نے اڈاپٹ کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی چیز آپ کسی نظام کو بدلنا چاہتے ہیں تو وہ ایک گریجول پروسیس ہوتا ہے۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ آل پاکستان چیمبرز کانفرنس لاہور چیمبر میں منعقد ہوگی، جس میں ملکی معیشت کی بحالی کا روڈ میپ تیار ہوگا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ ڈاکٹرز کو درپیش نفسیاتی مسائل کے حل پر قومی کانفرنس الفلاح فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پی سی ہوٹل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹرز کو درپیش نفسیاتی مسائل کا حل، وقت کی اہم ضرورت پر الفلاح فاؤنڈیشن کے زیر انتظام پی سی ہوٹل میں ہیلنگ دا ہیلرز قومی کانفرنس ہوئی۔ پیٹرن ان چیف الفلاح فاؤنڈیشن امیر عبدالقدیر آوان نے صدارت کی۔ صدر سی پی ایس پی پروفیسر خالد مسعود گوندل، پروفیسر ڈاکٹر عامر عزیز، پروفیسر روبینہ سہیل کی شرکت، پروفیسر سعد بشیر ملک، پروفیسر شہزاد انور، پروفیسر اشرف نظامی، ڈاکٹر طارق میاں شریک ہوئے۔ ڈاکٹر سلمان حسیب، ڈاکٹر خورشید احمد، ڈاکٹر قرۃ العین، ڈاکٹر جمشید، ڈاکٹر عدیل افتخار آوان، ڈاکٹر سکندر، ڈاکٹر میر رضوان احمد موجود تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر ناصر رانا، ڈاکٹر ناصر عباس بخاری، ڈاکٹر رانا احمد سمیت ملک بھر سے ڈاکٹرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ معالجین کو درپیش مسائل حل ہوں گے تو وہ دکھی انسانیت کی بہتر خدمت کر سکیں گے۔ سینئر پروفیسرز نے ڈاکٹرز کو درپیش نفسیاتی، سماجی اور معاشی مسائل پر کانفرنس کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا۔ ہماری جو فیلڈ ہے یہ بڑی ہیکٹک فیلڈ ہے، اور ہم جو ہے وہ ایٹ ٹائمز تھک بھی جاتے ہیں، فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں، اپنے لیے ٹائم اسپیئر نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ الفلاح فاؤنڈیشن نے اکراس دا بورڈ تمام تنظیمیں آج یہاں پہ موجود تھیں، جو ڈاکٹرز کی نمائندہ تنظیمیں ہیں وہ ساری موجود تھے، اور آج ہم نے صرف اور صرف ایک پوائنٹ پہ ہم نے ان سب کو اکٹھا کیا کہ ہیل کرنا ہے ہیلرز کو۔ ڈاکٹر میر رضوان احمد بولے، ایک معالج کو درپیش مسائل کا حل ضروری ہے۔ ویل بینگ آف دا ڈاکٹرز یا میڈیکل پروفیشنلز ہے، ویل بینگ صرف پیسے سے نہیں آتی، پیسے سے آپ کو بہت سہولت مل جاتی ہے، لیکن جو ویل بینگ ہے نا وہ ایک مجموعہ ہے جس میں سائیکولوجیکل بھی ہے، جس میں فائنینشیل بھی ہے، جس میں اسپریچول بھی ہے۔ جب تک ایک کمپلیٹ انسان نہیں بنتا تب تک یہ حالات ہیں۔ قومی کانفرنس میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، اکیڈمی آف فیملی فزیشینز، وائی ڈی اے پاکستان کے نمائندوں نے خصوصی شرکت کی۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42۔ ایف سی کالج میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت، طلباء طالبات کو اسناد اور میڈل سے نوازا گیا۔
ایف سی کالج میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات 2025 کا انعقاد۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ 1270 گریجویٹس کو ڈگریاں دی گئی۔ بی اے، بی ایس، آنرز اور ماسٹرز پروگرام کے 927 طلبہ شامل تھے۔ تقریب میں 270 سے زائد گریجویٹس کو گولڈ اور سلور میڈل سے بھی نوازا گیا۔ ڈاکٹر جان ایڈورڈز نے ایف سی کالج کے 160 سالہ خدمات کو سراہایا۔ کہا اعلیٰ تعلیم کے فروغ میں ایف سی کالج کا کردار ہمیشہ نمایاں رہا۔ I wish I could recognize every single student here, more than 1,000, and the achievements that you've done, not just in the medals, but in other ways as well. I am going to take a minute, though, to recognize two people because I think that they've contributed to the diversity of our institution. گورنر پنجاب کا کہنا تھا ہمیشہ تعلیمی معیار بلند رکھنے پر زور دیا۔ طلبہ تعلیم حاصل کریں اور تحقیق اور سماجی خدمات کے ذریعے معاشرے کی خدمت بھی جاری رکھیں۔ آپ ایک ایسی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں جو تیزی سے بدل رہی ہے۔ ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور جدت ہماری زندگیاں بدل رہی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی ہمارے وجود کے لیے خطرہ بن چکی ہے اور معاشی، سماجی اور تعلیمی عدم مساوات معاشروں کو تقسیم کر رہی ہے۔ یہ چیلنجز یقیناً بڑے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر نسل نے اپنے وقت کے طوفانوں کا سامنا کیا۔ طلبہ کا کہنا تھا اس اعزاز نے ان کے حوصلے مزید بلند کر دیے۔ I also did my bachelor's from Brahman Christian College, and now I have again come in my master's program of MBA, and I recently graduated. And if I talk about my FCCU journey, like the one thing I loved about FCCU is the equality. اس موقع پر ایوارڈ یافتہ طلبہ، والدین اور اساتذہ نے خوشی کا اظہار کیا اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا تبادلہ کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ افشا رضوان، سٹی 42۔ پریمیئر سپر کرکٹ لیگ کا 13ویں ایڈیشن سردار گروپ نے جیتلا۔ گروپ مرحلہ میں ناقابل شکست رہنے والی سٹی کیپٹل پولیس کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اتفاق کرکٹ گراؤنڈ میں فائنل میچ کیپٹل سٹی پولیس اور سردار گروپ کے درمیان کھیلا گیا۔ فائنل میں سردار گروپ نے کیپٹل سٹی پولیس کو 6 وکٹوں سے مات دی۔ کیپٹل سٹی پولیس کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 137 رنز بنائے۔ جواب میں سردار گروپ نے کپتان سردار فرحت علی کی شاندار بیٹنگ کی بدولت 4 وکٹوں سے جیت لیا۔ ایونٹ کے چیف آرگنائزر فہیم مختار بٹ کا کہنا تھا دونوں ٹیموں نے پہلی بار ٹورنامنٹ کھیلا اور فائنل تک پہنچنے کا اعزاز حاصل کیا۔ دو سکورنگ میچ تھا، آگے بیٹنگ وکٹ تھی، اس کے باوجود جو ہے دونوں ٹیموں نے بڑا اچھا کھیل پیش کیا۔ سٹی کیپٹل پولیس کے کپتان سب انسپکٹر تنویر احمد اور سردار گروپ کے فرحت علی خان کا کہنا تھا ایونٹ بہت شاندار رہا۔ معیاری کرکٹ کا سب نے بھرپور لطف اٹھایا۔ اس طرح کے ٹورنامنٹ ہونے چاہیے، کمپنیز کو بھی یہ ٹورنامنٹ کروانے چاہیے، پی سی بی کو بھی ایسے ایونٹ کروانے چاہیے جس میں ینگسٹرز کو اور جو ویٹرن پلیئر ہیں ان کو سب کو موقع ملے۔ یہ ایسے ٹورنامنٹ اگر ہوتے رہیں گے تو میں کہتا ہوں گراؤنڈ اگر آباد رہیں گے تو ہسپتال ہمارے ویران رہیں گے۔ یہ ایک اپرچونٹی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ ہم فرسٹ ٹائم ٹورنامنٹ میں آ کے اور ان بیٹن جا کے فائنل میچ تک ہم پہنچے ہیں اور رنر اپ رہے ہیں۔ اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی سلیم مختار بٹ اور میاں مبین سمیت فہیم مختار بٹ اور جہانگیر اشرف اور مصطفیٰ ملک سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کھلاڑیوں میں میڈلز اور کیش انعامات سمیت ٹرافیز تقسیم کی گئیں۔ کیمرامین افتخار احمد کے ہمراہ رانا آزر نور، سٹی 42۔ دی ٹرسٹ اسکول عامر ٹاؤن میں برین آف لاہور کوئز مقابلے ہوئے۔ 450 سے زائد اسکولوں کے طلباء نے حصہ لیا۔ دی ٹرسٹ اسکول عامر ٹاؤن میں 19واں سالانہ کوئز مقابلہ دی برین آف لاہور 2025 منعقد کیا گیا۔ لاہور بھر کے 450 سے زائد اسکولوں کے طلباء نے حصہ لیا۔ تقریب میں طلباء، والدین اور اساتذہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ وفاقی وزیر توانائی علی پرویز ملک، وزیر خزانہ پنجاب میاں مشتبہ شجاع الرحمان، لیاقت ملک اور ریکٹر لمز شاہد حسین تقریب کا حصہ تھے۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ ہمارے طلباء کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ برین آف لاہور کا ایک مقابلہ جس کے اندر پورے لاہور سے تقریباً 500 سے زیادہ اسکولوں کے ٹیلنٹڈ بچوں کو آج یہاں پہ بلا کے ان کو انکریج کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے۔ میں ٹرسٹ اسکول کی انتظامیہ، خاص طور پہ سرمد آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دی ٹرسٹ اسکول کے طلباء کو دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ یہ نسل ملک کو بہت آگے لے کر جائے گی۔ کوئز مقابلوں کے فاتح طلباء کو شیلڈز اور اعزازات سے نوازا گیا۔ میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ بچوں، آپ لوگ اس پاکستان کا، اس ملک کا فیوچر ہو۔ آپ لوگوں نے اس پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ کل کو کسی نے میری جگہ پہ کھڑے ہونا ہے یہاں پہ، اور کسی نے جیسے ڈی آئی جی صاحب فرما رہے تھے کوئی پولیس میں جائے گا، کوئی منسٹر بنے گا۔
ब्रेन ऑफ लाहौर 2025 जीतने वाली तालबा को 1 लाख रुपए नकद इनाम और लैपटॉप दिया गया। कैमरामैन अली अदनान के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।